ایک بار پھر ناظرین آپ کو میراتالنساء میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں شاہانہ سسٹر سائرہ سمینہ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور ناظرین جس طرح گزشتہ ہم نے پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے تعلقات کے حوالے سے، میں ایک چھوٹا سا آپ کو پریویو دینا چاہوں گی کہ ہم نے اس میں بات چیت کی ایک دوسرے کو جاننے کے بارے میں، اور یہ بھی ہم نے کوشش کی سسٹر سائرہ سمینہ سے سیکھنے کی کہ کیا ساتھ رہنا تعلق کی دلیل ہے. اور پھر بڑا ہی مزیدار کوسچن بہت انجوائے کیا ہم نے بھی اور ہمارے ناظرین نے بھی، کہ ہم نے تعلق کو ایک ڈش کی صورت میں سیکھا، اس میں کون کون سے مسالے ڈالے جائیں یہ بھی ہم نے سیکھا، اور بہت ہی مزیدار گفتگو رہی اور ہمارے ناظرین نے اس پروگرام کو بہت پسند کیا. اور آگے جب ہم نے بات کی کہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کیا ذہنی ہم آہنگی کا ہونا بھی ضروری ہے، اور یقیناً ہونا ضروری تھا. اس پر ہم نے بہت ہی ڈیٹیلڈ گفتگو کی، اور یہ بھی اس میں ہم نے جاننے کی گفتگو کی کہ میاں بیوی کے جو منفی تعلقات ہے یا منفی ان کی جو سوچ ہوتی ہے، جو ان کی آپس کی ٹاک ہوتی ہے گھر میں، اس میں بچوں پر کیا اثر جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں، کس طرح کی بچوں کی مینٹالٹی بنتی جاتی ہے. یہ کچھ ہم نے ان دو پروگرامز میں سیکھنے کی کوشش کی، آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی. آج بھی ہم ایک بہت ہی خوبصورت سوال، بہت ہی ڈیٹیلڈ سوال سسٹر سائرہ سمینہ کے ساتھ مل کر سیکھیں گے تعلقات کے ہی حوالے سے. جی سسٹر. تھینک یو شاہانہ. مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام. شاہانہ اس سے پیشتر کہ آپ مجھ سے کوئی کوشچن کرو، ہم نے پچھلے پروگراموں میں تعلق کے بارے میں بہت ساری گفتگو کی. ابھی میں چاہتی ہوں کہ ہم خدا کے ساتھ تعلقات پہ تھوڑی بات چیت کریں. جی ضرور ضرور. اور اس کے بعد آپ مجھ سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں. ضرور. خدا نے انسان کو، یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ اس کی حمد کرے. اور جب خدا صبح ٹھنڈے وقت میں آدم سے اور ہوا سے مل کر ان کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، ان سے بات چیت کرتا تھا، اور پھر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے بیچ میں سانپ آ گیا اور سانپ نے عورت کو بہکایا، اور پھر اس طرح انہوں نے گناہ کر دیا اور خدا نے ان کو باغ عدن سے نکال دیا. اس خدا نے جس نے آدم اور ہوا کو اس لیے بنایا تاکہ وہ اس کے ساتھ رفاقت رکھیں، اس کے ساتھ تعلق قائم رکھیں. لیکن جب یہ شیطان کی مداخلت سے یہ تعلقات خراب ہو گئے اور آدم ہوا کو خدا نے نکال دیا، تو پھر خدا نے چھوڑ نہیں دیا. خدا نے چاہا کہ میں اس تعلق کو کیا کروں، بحال کروں، کیونکہ وہ شروع سے انسان سے کیا کرتا ہے، پیار کرتا ہے. اسی وجہ سے اس نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر پیدا کیا. خدا نے انسان سے دوبارہ ملاپ کرنے کے لیے، خدا نے دوبارہ تعلقات کو بحال کرنے کے لیے اس نے جہاں سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یسوع مسیح انسان بن کے اس دنیا میں آیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اپنے آپ کو جو وہ خود خدا تھا اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر ہمارے درمیان رہا. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے وہ یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اور پھر اس نے صلیب پر جب ہیکل کا پردہ 2 حصے ہو گیا، اس نے باپ سے ہمارا ملاپ کرا دیا اور یہ ٹوٹا ہوا رشتہ، اس رشتے کو بحال کیا. تو جب خدا قدوس اس رشتے کو بحال کرتا ہے تو میرے اور آپ کے بھی جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں ہمیں بھی ان رشتوں کو کیا کرنا ہے، بحال کرنا ہے. کیونکہ جو ہم رشتوں کی بات کر رہے ہیں، تعلق کی بات کر رہے ہیں، کوئی بھی جو ہمارا جسمانی رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں، ہم کتنا بھی کہیں ہم نے ان کو چھوڑ دیا یا ہم ان سے ملیں گے نہیں، تو بھی یہ رشتے ٹوٹ نہیں سکتے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنا ہے، اور بحالی کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جانا ہے، ملنا ہے. اگر ہمیں سوری کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے یا جن سے ہم ناراض ہیں سوری بھی کرنا چاہیے. مشکل کام ہے. ہاں بہت مشکل کام ہے، لیکن اس سے ہمارے رشتے کیا ہو جائیں گے، بحال بھی ہوں گے، مضبوط بھی ہوں گے، اور آپ کی قدر بھی بڑھتی ہے جب آپ کسی کے پاس اپنی غلطی کا اعتراف کریں. اور میں یہ سمجھتی ہوں اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے نا، تو اگر آپ سوری کر دیتے ہیں نا، تو میں سمجھتی ہوں وہ قیمتی رشتہ جو آپ سے شاید بہت دور جانے والا ہے وہ شاید اور نزدیک آ جائے گا. صحیح کہہ رہے ہو آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہو. مسیح یسوع کی وجہ سے خدا کا اور ہمارا جو رشتہ بحال ہوا ہے. اب اس میں خدا تو ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، وہ تو ہاتھ پھیلائے ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہے.
میں نے اور آپ نے اس کے لیے آگے کیا تگودو کرنی ہے, کیا کوشش کرنی ہے تاکہ یہ رشتہ قائم اور دائم رہے اور ہم یسوع کے ساتھ بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں. کلام مقدس میں لکھا ہے, پطرس رسول کہتا ہے کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. اگر ہم اس کو تکتے رہیں گے, ہماری آنکھیں مسیح کی طرف لگی رہیں گی اور ہم مسیح کو دیکھتے رہیں گے, تو یہ رشتہ کیا رہے گا؟ بحال رہے گا. اس رشتے میں آگے ترقی ہوتی جائے گی اور اس طریقے رشتے میں آگے بحالی آتی جائے گی. اور خدا کے ساتھ جتنا خدا اور انسان جس کے ساتھ ہم زیادہ وقت گزارے, ہم اس کو زیادہ جانتے ہیں. بے شک, میں یہ بات کرنے والی تھی بیچ میں کہ ابھی جس طرح آپ رشتوں کی بات کر رہی تھی, پھر آپ نے شروع میں جو کہا کہ خدا جو ہے وہ آدم اور حوا کے ساتھ فیلوشپ کرتے تھے اور ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے اور چاہتے تھے کہ تعلق اور بہتر ہوتا جائے, مگر وہ جس وجہ سے بھی ٹوٹا, خیر وہ ایک الگ ٹاک ہے. مگر یہی بات ہے کہ ہم جس سے چاہتے ہیں نا ہم سے دور نہ ہو, ہم جس سے پیار کرتے ہیں ہم اس کے ملنا جلنا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو زیادہ جانیں, اس کی پسند ناپسند کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ ہمارے کسی بھی بات سے یا کسی بھی کام سے وہ ناراض نہ ہو, نہ دور جائے. اسی طرح خدا کے ساتھ بھی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے ناراض نہ ہو یا ہم خدا کی پسند ناپسند کو جانیں, تو اس کا واحد حل ہے خدا کا لا تبدیل کلام, جس کو ہم پڑھ کر, جس کو ہم سمجھ کر رہنمائی لے سکتے ہیں کہ ہمارے خدا کو کیا پسند ہے. ہمارا کوئی ایسا ایکٹ تو نہیں جس کو ہم کر کے خدا سے دور ہو رہے ہیں یا خدا کے نافرمان لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں. اس کے لیے بڑی اچھی آیت ہے, اگر اب زبور 32 اور اس کی 8ویں آیت. جی, خدا کے کلام میں لکھا ہے, میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا, میں تجھے صلاح دوں گا, میری نظر تجھ پر ہوگی. شکریہ. یہاں پر لکھا ہے میں تجھے تعلیم دوں گا. جیسے کہ آپ نے پہلے بات کی کہ ہمیں کلام مقدس سے علم حاصل کرنا ہے, اور یہی وہ کتاب ہے جس سے ہم اچھے برے کی تمیز بھی لے سکتے ہیں, اور صحیح اور غلط کا بھی. تو خدا پاک روح ہماری مدد کرے گا اور یہ کلام مقدس ہماری مدد کرے گا تاکہ ہم تعلیم یافتہ ہوں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کس وقت کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز کس وقت غلط ہے. اس کی تعلیم ہمیں کلام مقدس میں سے ملے گی. اور پھر آگے لکھا ہے جس راہ پہ تجھے چلنا ہوگا, کیونکہ اس دنیا میں بہت ساری راہیں ہیں اور ہمیں صرف درست اور صحیح راہ پہ چلنا ہے, اور صحیح اور درست راہ ہے یسوع مسیح, کیونکہ اس نے کہا راہ, حق اور زندگی میں ہوں. اگر ہم زندگی میں ترقی کرنا, خوشحالی, شادمانی اور خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال رکھنا ہے, تو پھر ہمیں اس راہ پہ چلنا ہے جو خدا مجھے اور آپ کو بتاتا ہے. جسمانی طور پہ بھی کئی دفعہ بہت سارے راستے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ چلتا ہم نے کیا چننا ہے. ہم خدا سے کہہ سکتے ہیں مجھے گائیڈ کر کہ کس راستے پہ جاؤں تو میری ترقی ہوگی, کون سا راستہ تیری طرف سے مقرر ہے تاکہ وہ میرے لیے کیا ہو جائے, بہتر ہو جائے. اور پھر لکھا میں تجھے صلاح دوں گا. ہمارا خدا مشورے دینے والا خدا ہے. وہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. بالکل وہ انڈیکیٹ کرتا ہے, ہمیں اس میں کوئی شک نہیں. تو پھر خدا کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے, اور نہ صرف خدا کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ بھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسانی رشتوں کو نبھانا بھی ایک مشکل کام ہے, اتنا ایزی نہیں ہے. اگر ہم خدا سے صلاح مشورے لے کے چلتے رہیں تو یہ سب ہمارے لیے کیا ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا. اور پھر آخر میں لکھا ہے میری نگاہ تجھ پر ہوگی. اگر خدا کسی کو سارا وقت دیکھتا رہے تو میرا خیال ہے اس کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہیں. خدا مگر اس کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ ہمیں پتا ہو اور ہمارا دھیان خدا کی طرف لگاؤ. سبھی پہلے ہم نے ذکر کیا تکتے رہو اس کو. بالکل, یہ بڑی زبردست بات ہے کہ اگر ہم اسے تکتے رہیں گے تو پھر خدا بھی ہمیں تو ویسے بھی دیکھ ہی رہا ہے, وہ تو ہر وقت اپنے لوگوں پر نگاہ کیے رکھتا ہے. مگر ضروری یہ ہے کہ ہماری نگاہیں کس پر ہیں, ہم کس کو تک رہے ہیں. کیا ہماری نگاہیں دنیا کی طرف تو نہیں, ہماری نگاہیں کوئی ایسی باتوں کی طرف تو نہیں جو خدا کو ناپسند ہے. تو اپنی اپنی اصلاح کریں اور خدا کے مشورے, خدا کی گائیڈنس میں چلنا شروع کریں, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خدا کی آواز آپ کو بخوبی سنائی دے گی اور اس کے مشورے یقیناً آپ کی زندگی میں بہترین کام کریں گے. ایک اور بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں, یہ بھی زبور میں سے لکھا ہے پاک کرائش کے ساتھ اس کو سجدہ کرو. ایک تو وہ جو گھٹنوں کے بل ہو کر, آج کل آپ نے دیکھا کہ لوگ زیادہ کرسی پہ بیٹھنا ہی پسند کرتے ہیں اور گھٹنوں کے بل کم ہوتے ہیں. ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو گرہ باندھ لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے دن میں
خدا کو سجدہ ضرور کرنا ہے، اپنا متھا اس کے آگے ٹیکنا ہے، اور پاک رائش سے یعنی یسوع مسیح سے دھل کر، صاف ہو کر، پاک ہو کر، دل روح جان بدن سے، اور اس کو سجدہ کرنا ہے، تاکہ ہم خدا سے اس طور پر لو لگا سکیں، اس طور پر ہم اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بنا سکیں جو میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے فائدہ مند ہو۔ اچھا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نا جب چرچ جانا ہو یا کسی ایسی جگہ جہاں پر عبادت کا موقع ہو یا کوئی خاص پریئر میٹنگ ہو، تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا کپڑے بس ایسے ہی، چلو یار صحیح ہے، بس عبادت میں تو جانا ہے۔ جبکہ ہم کسی اپنے سے ملنے جا رہے ہوں یا کوئی شادی پہ جا رہے ہوں یا کسی کے پاس کوئی اسپیشل ایونٹ ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو، سب سے بیسٹ کپڑے یا تو اپنی وارڈروب سے نکلیں گے یا تو ضروری شاپنگ ہوگی، اپنے آپ کو سجا کے مطلب ایسے کہ جیسے ہم سے اچھا اور کوئی نہ لگے، بڑا دھیان دیتے، اور یہ اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، مگر اس ذات کے لیے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں، جس کے آگے آپ کی یہ ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کہتے ہو کہ بس ٹھیک ہے، اٹس اوکے، ہم اور کہاں اور کچھ نہیں ہوگا، صرف عبادت ہے، دعا ہے۔ مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس وقت کے دنیاوی ایونٹ سے بہتر ہے کہ ہمیں اس سے بڑھ کر یہی ہے کہ ہمیں ویل ڈریس ہو کے بہترین طریقے سے تیار ہو کر اپنے خدا کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو جسمانی طور پہ بھی پاک کرنا، بالکل، اور ذہنی طور پہ بھی اور دلی طور پہ بھی، اور ایسا تیار ہونا کہ خدا کو تو ہم اچھے لگتے ہی لگتے ہیں کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں، تو بھی ہم اگر جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہم دوسروں کے لیے تیار ہو کر کسی فنکشن پہ، پروگرام پہ جاتے ہیں، تو خدا کے حضوری میں تیار ہو کر، اپنے بال بنا کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، نہا دھو کر، پاک رائش کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ، یسوع کے لہو سے دھل کر، صاف ہو کر اس کو سجدہ کرے، تو پاک اور اچھی چیز سب کو پسند ہے، کیونکہ ہمارا خدا پاک خدا ہے، مقدس خدا ہے، وہ ہولی خدا ہے۔ اچھا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں کوشش کر کے، جس طرح شادی بیاہ میں تیار ہو کے جاتے، کوشش کر کے اچھی طرح تیار ہو کر خدا کے گھر میں، اپنے گھر میں بھی عبادت کریں، تو اس جگہ کو بھی صاف کر کے اور اپنے آپ کو بھی صاف کر کے پھر ہم خدا کو سجدہ کریں، اور پھر ہم اس میں پوری شادمانی، کیونکہ خداوند نے لکھا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند میں شادمان رہو، یہ ایک کنٹینیو ٹینس ہے، ہر وقت شادمان رہنا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کسی کی تیاری سے بھی ہمیں اس کی خوشی کا پتہ چلتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اس کے موڈ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اس کی خوشی کا۔ یہ مت سمجھے کہ ہم نے خدا کی حضوری میں صرف مانگنے ہی جانا ہے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، وہ ہمارا خدا ہے، ہم ملاقات کے لیے، اور آپ یقین جانو جب آپ میرے ساتھ ملاقات کے لیے جاؤ یا میں آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے جاؤں، تو میں آپ سے کچھ مانگوں گی نہیں، ہم اپنی دلی باتیں کریں گے، ہم ایسی باتیں کریں گے جس میں ہم ایک دوسرے سے کیا ہوں گے، خوش ہوں گے۔ تو جب ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں، اس کی حضوری میں بیٹھتے ہیں، تو ہمیں خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے، ایک اچھا وقت۔ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، مجھے بھی ہوگا، کئی دفعہ دعا میں اتنی لذت آتا ہے، کلام پڑھتے ہوئے اتنی خوشی ملتی ہے، روح اتنی تازہ ہوتی ہے کہ آپ کا کئی دفعہ دل نہیں چاہتا اس کو ختم کرنے کا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، شادمانی اتنی ہوتی ہے، خوشی اتنی ہوتی ہے، تو اس چیز کا بھی ہمیں بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ سسٹر، آپ نے میرے سوال سے پہلے ہی جو ہے نا ایک اپنی جو ڈیزائر تھی، آپ کی خوشی تھی کہ آپ خدا کے تعلق کے حوالے سے، جی ایک اور بات بتانا چاہوں، لکھا ہے متی کی انجیل میں، لکھا ہے 6 باب میں، جب ہم فکر کرتے رہتے ہیں سر وقت خدا کی حضوری میں، صرف اسی لیے جاتے ہیں کہ کیا پکائیں، کیا کھائیں، کیسے بچوں کی فیس جائے، کچھ جائے، تو متی کی انجیل 6 باب میں لکھا ہوا ہے، تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے۔ ہمارا خدا ہمارے تعلق سے سب کچھ جانتا ہے، جو ہم نہیں جانتے وہ بھی جانتا ہے۔ تو کلام مقدس میں متی کی انجیل 6 باب میں آگے لکھا ہوا ہے، پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ اگر ہم دن کے آغاز میں شروع ہوتے ہی صبح سویرے ہم اٹھے اور اٹھ کر اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے اس کی حضوری میں بیٹھے، اس کے طلبگار ہوں، پھر آپ دیکھیے پورا دن کیسے گزرے گا، کیسے آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی، کیسے آپ کے وہ کام کمپلیٹ ہوں گے جو آپ کو سارا دن میں کرنے۔ اور اس کا بھی آپ نے بخوبی تجربہ کیا ہوگا کہ جس دن آپ صبح اٹھ کے دعا نہ کریں، وہ سارا دن آپ کا گڑبڑ گزرتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل اکثر ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔
تھینک یو سسٹر، آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ خدا کے تعلق کے حوالے سے کہ ہمیں کس طرح خدا کے ساتھ تعلق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور کس طرح خدا کو اور زیادہ جاننے کی ضرورت ہے. جس طرح ہم دنیاوی طور پر اکثر ہم اپنی بیٹی کی بہن کی شادی طے کرتے تو کوشش یہ ہوتی ہے ان کے پاس زیادہ جائیں تاکہ ان کو جانیں وہ کس طرح کے لوگ ہیں، ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، ان کی مینٹالٹی کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے. بالکل. تو دنیاوی طور پر ہم اس رشتے کو اچھا بنانے کے لیے سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ناظرین کیوں نہ خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو، اگر آپ کو لگتا ہے کہیں گڑبڑ ہے، جو ٹوٹ چکا تھا مگر خدا نے نہیں توڑا، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اسے بحال کرنے کے لیے اس کی حضوری میں جائیں تیار ہو کر. سوری کیجئے، بالکل سوری کیجئے اور خدا سے ایسے بات کیجئے جیسے وہ آپ کے سامنے بیٹھے. تو دیکھیے گا آپ کو وہ خود سے گلے لگائیں گے اور آپ کو پھر سے بحال کریں گے اور آپ کی زندگی میں خوشیاں، شادمانیاں، برکتیں پھر سے اوور فلو ہونا شروع ہوں گی. اور یہ بھی لکھا نا خدا نے مسرور رہ تو وہ دل کی مرادیں دل کی مرادیں، دل کی مرادیں بہت ساری مرادیں، ہاں بہت ساری، میری بھی ہیں، آپ کی بھی ہیں. تو اگر وہ چاہتے ہیں آپ پوری ہو تو پھر اس میں مسرور رہیں اور خوش رہیں. خوش رہیں. خدا اپنے وقت پہ سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ کرے گا. ہاں جلد بازی نہ کرے، وقت کا انتظار کرے. میرے بہت سارے ناظرین شاید ہنس بھی رہے ہوں گے مگر یہ ضروری ہے، جب خدا اپنے وقت پر دیتا ہے تو وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے. ہم جلد بازی کر جاتے ہیں مگر وہ جانتا ہے کہ اس کے بچوں کو کس وقت کیا چیز دینے کی ضرورت ہے. خیر سسٹر، میں واپس اس ٹاپک کی طرف آنا چاہوں گی اور اب چاہوں گی کہ ہم دنیاوی جو تعلقات ہیں وائف ہسبینڈ کے ہیں، کیونکہ ہمارا ٹاپک ہی یہ خاندان کی بہتری کے لیے ہم کس طرح سے اور بہتر کر سکتے ہیں، کو بہتر کر سکتے ہیں، کس طرح سے جو پرابلمز ہیں اس کا کسی نہ کسی طرح آپ کو سلوشن پیش کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا جو کہ میں نے قلم بند کیا. میں چاہوں گی آپ ضرور اس پر روشنی ڈالیں کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جو کسی بھی فریقین میں سے ایک کو بھی ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے. ہم شاہانہ ہم بات کریں نا میل ملاپ کے لیے، اس سے پیشتر کہ ہم آگے جائیں ایک حوالہ پڑھیں، پھر اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں 12 باب اس کی 14ویں آیت. عبرانیوں 12 باب اس کی 14ویں آیت. میل ملاپ، ہمیں سب سے میل ملاپ کرنا ہے، جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھا اور ہم نے پہلے گفتگو کی کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں سب سے میل ملاپ کرنا ہے. تو بھی ہماری ایک حدیں ہیں، ہمیں حدوں کو کراس نہیں کرنا. ٹھیک ہے سسٹر، میں تلاوت کرتی ہوں. خدا کے کلام میں لکھا ہے عبرانیوں اس کا 12واں باب اس کی 14ویں آیت، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا. آمین. تعلقات رکھتے ہوئے یہاں ایک لفظ ہمارے پاس آیا، پاکیزگی. ہمارا ذہن پاک ہونا چاہیے اور پاکیزگی کو کبھی بھی ہم نہ چھوڑیں. رشتوں میں بھی پاکیزگی بہت ضروری ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو کرنتھیوں کے پہلے خط میں پولس رسول کہتا ہے اچھا ہے کہ مرد عورت کو نہ چھوئے. چھونے سے بھی وہ منع کرتا ہے. اور اسی طرح ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر مرد کے لکھا ہے کہ وہ عورت کو نہ چھوئے تو عورت کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ مرد کو نہ چھوئے. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم رشتوں میں پاکیزگی لحاظ ہو کہ یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ باپ ہے، یہ بہن ہے، یہ بہنوئی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بچہ ہے. ہر ایک کے رتبے کے مطابق، ہر ایک کی عمر کے مطابق، ہر ایک کے رشتے کے مطابق ہمیں خیال رکھنا ہے پاکیزگی کا. اور اس کے لیے پولس رسول نے جوان خادم تھموتیے سے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. اگر آپ وہ دیکھ لیجئے 5ویں باب کی پہلی 2 آیتیں. کسی بڑے عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر. ٹھیک ہے، تعلقات کرتے ہوئے اس نے کہا بڑے کو. تعلقات تب اچھے ہوں گے جب آپ اپنے سے کسی بڑے کو کیا کریں، ملامت نہ کریں. اور اگر کریں بھی تو اس قسم کے الفاظ میں کریں کہ اس کی بیعت بھی نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. کسی بھی بزرگ کا، تو جب ہم تعلقات کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بزرگ ہے. شاید وہ دادا ہے یا کلیسیا کا بزرگ ہے، خاندان کا بزرگ ہے، محلے کا بزرگ ہے، ملک کا بزرگ ہے، کوئی بھی ہے، ہمیں اس کے کیا کرنا ہے، ملامت نہیں کرنا، یعنی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا. آگے پڑھیے. جی. کسی بڑی عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر بلکہ باپ جان کر نصیحت کر اور جوانوں کو بھائی جان کر اور بڑی عمر والی عورتوں کو ماں جان کر اور جوان عورتوں کو کمال پاکیزگی سے بہن جان کر. ٹھیک ہے. حدیں ہے نا. ہر شادی شدہ عورت کو
خادم کو، ہر عورت کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ پاکیزگی ان کے اندر ہو. اور یہاں پر لکھا ہے کہ جوان کو بھائی جان کر، بزرگ کو ملامت نہ کر، اور بیوہ کی تو عزت کر، اور کیا کر کہ جوان لڑکی کو بڑی پاکیزگی کے ساتھ بہن جان کر تو اس کی کیا کر، عزت کر. ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ بہت زیادہ فری ہونا نہیں چاہیے. اس پر تو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ ہمیں حد میں اپنی مقرر کرنی چاہیے اور کس طرح سے کس کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. تو ہم نے جس کا خیال رکھنا ہے، خاص طور پہ یہاں پر میں بات کروں گی شادی شدہ بھائیوں کی اور شادی شدہ بیٹیوں اور بہنوں کی. ہمارے پاس خدا نے ہمیں ایک زندگی کا ساتھی دیا ہے، اس کے ساتھ جتنا ہم فری ہو کے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی ایک رشتہ ہے جس کے لیے کہا گیا کہ تم دونوں ایک بدن ہو. تو آپ اس کو چھو بھی سکتے ہو، آپ اس سے فری ہو کے بات بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی اور لڑکی ہے، اگر مرد ہے کوئی اور لڑکی ہے، تو پاکیزگی ہونی چاہیے. آپ کو اس کو بہن جان کے اس سے بات کرنی ہے. وہ گفتگو جو آپ اپنی بیوی سے کر سکتے ہو وہ آپ کسی اور سے نہیں کر سکتے. بالکل بالکل، کیونکہ خدا کا کلام منع کرتا ہے. اسی لیے اس نے کہا پاکیزگی اگر تو بری نظر سے بھی دیکھے تو زنا کر چکا. اور ایوب کی کتاب میں ایوب بڑی اچھی بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے، پھر میں کسی کنواری کو کیوں کر دیکھوں. کیا خوبصورت بات ہے. کیوں دیکھوں کسی کنواری کو. تو ہمیں اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ ہماری بیوی ہے یہ ہمارا شوہر ہے. ہمارا دوسروں کے ساتھ ہم نے فری نہیں ہونا، ہم نے اپنی حدوں کو کراس نہیں کرنا، اور ہم نے بولتے وقت، دیکھتے وقت، سنتے وقت اور چھوتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے. تو سسٹر اگر یہ نوبت آ جاتی ہے تو کس طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے اپنا ریلیشن بحال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں جب ایک وائف ہسبینڈ کا ریلیشن ہے نا، تو اگر بیوی میں کوئی تبدیلی آتی ہے نا، اب جیسے وہ روز منتظر ہے، بالفرض میں ایک ایگزامپل کے طور پر بات کروں گی کہ وہ روز منتظر ہے کہ وہ تیار ہو رہی ہے یا وہ جاب کرتی ہے یا وہ گھر پہ ہوتی ہے، تو اس کا ہسبینڈ اسے روز تعریف کرتا ہے، یا وہ شاید اس سے پوچھتی ہے روز، بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں، بتائیں میں نے کھانا کیسے بنایا. اب ایک دم سے، اور اس کا ہسبینڈ شاید ان چیزوں کو امپورٹنس نہ دیتا ہو، جو کہ یہ بہت ہی غلط ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن میں پرابلمز آتی ہیں. اگر آپ روز چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسے اپریشیٹ کریں، اس کو انکریج کریں، اس کو اگر ٹوکنا بھی ہے تو بڑی محبت سے، اس کو برا نہ لگے، تاکہ وہ اس کو بہتر کرے، نہ کہ ضد میں آ کے ان کاموں کو اور زیادہ خراب کر پائے. شہانہ یہ دونوں کے لیے، چاہے شوہر ہے چاہے بیوی ہے، اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا ہے، اور اگر وہ برا کام یا غلط کام کر رہا ہے تو ہم نے محبت کی روح سے، کیونکہ شوہر کے لیے لکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پالتا اور پرورش کرتا ہے. تو پرورش کرنے میں یہ آتا ہے نا کہ اچھے برے کی تمیز بتائی جائے، تو اس کو بتانے کی ضرورت ہے اپنی بیوی کو، اور بیوی کو بھی بتانے. جب آپ ذرا سا بھی دیکھتے ہیں کہ تعلقات میں گڑبڑ ہو رہی ہے، اور تعلقات جب گڑبڑ ہوتے ہیں جب تیسرا آتا ہے، کوئی تیسرا آتا ہے، تو جس طرح وہ ابلیس آیا تھا تیسرا، تبھی وہ تعلق خراب ہوا اور وہ اتنی خدا کی بہترین جگہ سے جو ہے وہ نکالے گئے. تو آپ تیسرے کو آنے سے روکیں. آپ اگر بیوی کر رہی ہے یا شوہر کر رہا ہے تو تیسرے کو آنے سے روکیں. کئی دفعہ لوگ ہمیں الٹے مشورے بھی دیتے ہیں، ڈیفینیٹلی اسی وجہ سے تو بگاڑ ہوتا ہے نا. تو آپ صرف وہی مشورہ مانیں جو آپ کے گھرانے کے فائدے کے لیے. ہر مشورہ ماننے والا دیکھیں، ابھی یہ بات تو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ ہمیں لگ رہا ہے گڑبڑ ہے، وہ مسئلے کا حل جو وہ دوسرا تیسرا بندہ دے رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسے وہ صحیح لگ رہا ہو، مگر یہاں پر میں ضرور اس بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ وہ ضرور اپنے ہسبینڈ سے رجوع کرے. بالکل. اور ہسبینڈ اپنی وائف سے رجوع کرے، یار کہ میں نے کسی اپنے دوست سے پرابلم شیئر کی اور اس نے مجھے یہ مشورہ دیا، کیا میں اس کو کروں نہ کروں، یا یہ ہمارے آپس کے ریلیشن کے لیے بہتر ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ گڑبڑ وہیں پر ہی میرا خیال ہے نیز تو نابود ہو جائے گی، اور وہ کبھی بھی جو ہے نا جڑ نہیں پکڑے گی. اور آپ کی فیملی جو ہے وہ، ہماری دعا ہے کہ کبھی کسی پرابلم کا شکار نہ ہو، کبھی نشیب و فراز آپ کی زندگی میں کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے نہ آئے. ویسے تو لازم ہے کہ وہ تو آتے رہیں گے. ایک اور شہانہ کہ آپ بولنا نہ چھوڑیں. جب ہسبینڈ اور وائف میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ 2 دن 10 دن تک ناراض ہے، بات نہیں کرے. جب ہم ناراض ہو جاتے ہیں تو ابلیس کو موقع ملتا ہے. اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے تمہاری خفگی سورج کے ڈوبنے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ جو گیپ آ جاتا ہے نا، خاموشی آتی، اس میں ابلیس نیگیٹو بیج بوتا ہے، تیسرا پرسن ضرور انوالو ہو کے گڑبڑ کرتے. تو ہم ایک دوسرے سے بولنا نہ چھوڑیں، اور جو بات ہے اس سے بیٹھ کے بات کر لیں، کیونکہ بات کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. بالکل بالکل.
جب تک آپ اپنے اندر ہی رکھو گے تو وہ ایک طرح کا پھوڑا بن جائے گا، لیکن آپ اس کو کھول کے بتاؤ گے، دکھاؤ گے، تو گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. تو یہاں پر ایک دوسرے سے شیئرنگ کریں. بالکل بالکل، میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں سسٹر اس بات میں، اور میں اس کو ضرور اپروو کرتی ہوں اس بات کو کہ ہمیں واقعی جب کوئی تیسرا ہماری زندگی میں آتا ہے نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں خدا نے ہمارے لیے بھیجا ہے. ہاں، اور اکثر ہم اس کو کئی دفعہ بھیجا ہوتا ہے اور کئی دفعہ نہیں بھیجا بالکل ہوتا. بالکل. دیکھیں جب یہی میں نے ابھی آپ سے بات جو شیئر کی، میرا مقصد ہی یہی تھا کہ جو خدا کی بھی طرف سے ہے یا وہ ابلیس کی طرف سے ہے، آپ اپنے جیون ساتھی سے ضرور شیئر کریں، اور خدا سے وہ تو فرسٹ پریورٹی ہے نا. ہاں. آپ کی لائف میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ نے بلا سوچے سمجھے سب سے پہلے، کیونکہ ہم نے جو پہلی گفتگو کی خدا سے تعلق کو بہتر بنانے کے لیے، اگر آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو گیا ہے، اگر آپ کی رفاقت، آپ کا تعلق جو ہے وہ بہترین ہو گیا ہے خدا کے ساتھ، تو ابلیس تو اور زیادہ اٹیک کرے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ کا جو وہ خدا کے ساتھ ایک پل بن گیا ہے، آنا جانا چل پڑا ہے، وہ نہیں چاہے گا. مگر آپ خدا سے رہنمائی لیں، پاک روح سے مدد مانگے، اس کے بعد اپنے جیون ساتھی سے، جو آپ کا شریک حیات ہے، جو آپ کے خاندان کا سربراہ ہے، جو آپ کا سر ہے، اس سے آپ رجوع کریں. اور اس کے لیے بھی تاکید ہے کہ وہ بھی اپنے بدن سے، کیونکہ کلام میں یہ لکھا ہے کہ جو بیوی ہے وہ تمہارا بدن ہے، تو اس سے محبت رکھیں. اور کوئی بھی ایسی بات ہے، اگر آپ کو بھروسہ ہے ایک دوسرے پر، تو میں سمجھتی ہوں بھروسہ رکھنا چاہیے. بالکل. مگر یہ سسٹر جو انیشیل اسٹیج ہوتا ہے نا شادی کا، وہاں پر یہ بڑی پرابلم شروع میں ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایڈجسٹمنٹ پیریڈ ہوتا ہے نا، اس کا بس ہے. لیکن اگر آپ کی شادی تھوڑی پرانی ہو گئی ہے تو آپ ضرور بات ضرور کریں. مگر تو اس میں ایک اور ایڈ کروں گی کہ آپ اپنے ماں باپ سے، وہ بھی آپ کو اچھا مشورہ دیں. بالکل. چاہے وہ لڑکی کے ماں باپ ہوں، چاہے وہ لڑکے کے ماں باپ ہوں، کوئی پرابلم دوست سے بیان کرنے سے بہتر ہے کہ ماں باپ کو بتائے. بالکل. مگر شاید بہت سارے ہوں جو سمجھتے ہوں کہ دوست جو ہے وہ بہترین تحفہ خدا نے آپ کو دیا، اور واقعی بہت سارے ایسے دوست ہوتے ہیں آپ کی لائف میں جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں اور آپ کو اچھا گائیڈ کرتے ہیں. بالکل. میں اس کی مخالف نہیں ہوں، بلکہ اچھی بات ہے کہ دوست آپ کی زندگی میں ہو تاکہ آپ کو بہتر مشورہ دیں. مگر پلیز اس سے پہلے آپ خدا سے رجوع کریں، اپنے جیون ساتھی کے ساتھ ڈسکس کریں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کریں. پھر نیکسٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی اور مشورہ آپ کو چاہیے تو ضرور. خادم ہے. بالکل خدا کے خادم ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اگلا پروگرام ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ مگر خاندان کے حوالے سے ضرور کریں گے. اجازت دیجیے مجھے شاہانہ کو، سسٹر سائرہ سمینہ کو. پھر ملتے ہیں اسی دن، اسی وقت، اسی جگہ. خدا حافظ. خدا حافظ.